نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فرمان مبارک ہے، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تحفہ جو دنیا میں بھی آپ کو نصیب ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو نصیب ہوگا انشاءاللہ، وہ ہے اپنے اللہ سے محبت کرنا۔ آپ نے محبت کے میدان دیکھے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کا میدان محبت سے جاتا ہے۔ کوئی صرف دولت گننے کی محبت کر رہا ہے، کوئی گھر بنانے کی محبت کر رہا ہے، کسی کو پلاٹ سے محبت ہے، کسی کو بیوی سے اتنی محبت ہے کہ سارا دین چھوٹ گیا ہے، کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے، کسی کو اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ کوئی لیلا اور مجنوں کی کہانیاں آپ دنیا میں سنتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ اگر دنیا کائنات میں ایسے لوگ تھے جو مخلوق کی محبت میں ڈوبے رہے اور ان کا محبوب جو دنیا سے گیا تو وہ بیچارے دیوانے ہو گئے، کہیں شاعر بن گئے، کہیں نشوئی بن گئے، کہیں کس حوالے سے چلے گئے، لیکن کیا اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھنے والا کس نوعیت کا عاشق ہوتا ہے اور کس طرح کی محبت اس میں ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب میں تیری امت سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا کہ 70 مائیں ایک انسان سے محبت کرتی ہیں، اس سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی ماں کی محبت تو دیکھی ہوگی نا، اگر بچے کو پیاس لگی ہے اور پانی کا ایک گلاس ہے تو ماں اس کو پلا دیتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے اماں تمہارے لیے چھوڑو، وہ کہتی میں پی چکی ہوں۔ ایک فروٹ ہے، سیب کا ایک دانہ ہے، ماں کاٹ رہی ہے، بیٹے کو دے رہی ہے، بیٹا کھا رہا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ ایک تریا تمہارے لیے رکھ دوں، وہ کہتی میں کھا چکی ہوں۔ جب وہ کھانے کی ایک روٹی ہوتی ہے تو ماں کی ترجیح ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کھلا دوں، خود اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ یہ ماؤں کی محبتیں ہیں، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے پھاڑ دے اور یہ بندہ میرے اندر داخل ہو جائے، مجھے اس سے بڑی نفرت ہو چکی ہے، اب یہ زندہ نہ رہے۔ آسمان کہتا ہے کہ اللہ اجازت دے دے کہ میں گروں اور گر کر اس کو تباہ کر دوں۔ اب دیکھو میرے اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ میرے اللہ زمین سے بھی کہتے ہیں، آسمان سے بھی کہتے ہیں اگر بندہ تمہارا ہے تو گر جاؤ اور اس کو دھسا دو، اگر بندہ میرا ہے تو تم اپنی جگہ قائم رہو، میں جانوں یہ جانے، میں اس کی توبہ کی انتظار کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ کہاں کہاں یہ پلٹ جاتا ہے، کہاں کہاں یہ پلٹ جاتا ہے۔ ایک بیوی کا خامن جب روٹ کے گھر جاتا ہے نا تو وہ بڑے وظیفے اور بڑے ٹوٹکے کرواتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائے گا۔ کسی ماں کا بچہ ہو وہ روٹھ کر گم ہو جائے، لیکن ماں کو یقین ہوتا ہے بے شک باپ نا امید ہو جائے، ماں کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آ جائے گا۔ میدان جنگ ہے، قیدی ہیں، ایک بچہ عورت کے حوالے کیا گیا، وہ عورت اپنے بچے کو کئی دنوں کے بعد اٹھا کے کبھی دائیں طرف سے پیار، کبھی بائیں طرف سے پیار، کبھی آگے سے پیار، کبھی سینے پہ پیار، کبھی آنکھوں پہ پیار، کبھی ہاتھوں پہ پیار، کبھی کہاں پہ پیار۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو یہ کتنی محبت کر رہی ہے اپنی اولاد سے، میرا اللہ 70 گنا اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بھی گناہگار ہیں، کوئی شراب پر ہے، کوئی زنا پر ہے، کوئی قتل و غارت پر ہے، کوئی سود پر ہے، کوئی جھوٹ پر ہے، کوئی نفاق پر ہے، کوئی گانے بجانے سن رہا ہے، کوئی قوالیاں سن رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی سینما ہال میں ہے، کوئی کس جگہ پہ ہے، کوئی کس جگہ پہ ہے، روٹھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بغیر دوست کے، بغیر سرپرست کے، بغیر محافظ کے چلنا چاہتے ہیں، مگر ان کا اللہ محافظ ہے۔ اور خدا کی قسم میرا اللہ کہتا ہے گناہگاروں کو اگر یہ پتہ چلے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں گناہگاروں سے گناہوں کے باوجود کتنی محبت کرتا ہوں، تو خدا کی قسم وہ پھٹ جائیں
اور خوشی سے جھوم اٹھیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جو بندے مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کیا پھر میں ان سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں ان کے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دوست نہیں ہوں؟ میں نے کئی بار یہ عرض کی ہے، مسجد میں آنا رب کی دوستی ہے، سجدہ کرنا رب کی دوستی ہے، رکوع کرنا رب کی دوستی ہے، قرآن اٹھا لینا دوستی ہے، کھول لینا دوستی ہے، پڑھ لینا دوستی ہے، یاد کرنا دوستی ہے، کسی کو پڑھا دینا دوستی ہے، صدقہ نکالنا دوستی ہے، روزہ رکھنا اللہ کی دوستی ہے، تراویح پڑھنا اللہ کی دوستی ہے، عمرہ کرنا، حج کرنا، بیوہ سے یتیم سے محبتیں کرنا، اللہ کے گھروں سے عشق کے انداز تک محبت کرنا، یہ بہت بڑی اللہ کی دوستی ہے۔ اور یہ بے شک گناہگار بندہ ہے، بے شک گناہگار بندہ ہے۔ ہم تو ویسے ہی فتوے لگا دیتے ہیں، تو شرابی ہے، تو گندا ہے، تو منحوس ہے، تجھے دنیا یہ کہتی ہے، تجھے دنیا وہ کہتی ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمارے گھروں میں آئے، یا ہمارے خاندان میں آئے، یا ہمارے پروگراموں میں آئے، یا ہمارے ترتیب میں آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے قحط سالی پڑی، حضرت موسیٰ نے بڑے واسطے دیے اور اللہ سے دعائیں کی، اپنی تورات کا واسطہ، نبوت کا واسطہ، نیک لوگوں کا واسطہ۔ نہیں ہوئی بارش تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے پیغمبر تھے، ان کا بھی واسطہ دے دیا، اور کہا اللہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بارش برسا دیں۔ اوپر سے جواب آیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 40 سال سے گناہ کرنے والا بندہ تمہارے اندر موجود ہے، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا، اگر وہ نکلے تو بارش برس جائے گی۔ آپ نے اعلان کیا، وہ بندہ اسی میں موجود تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا۔ اب دو باتیں تھیں، اگر وہ سب کے سامنے نکلتا تو سارے لوگ اس پہ لعن اور طعن کرتے کہ تو گندے آدمی، تو نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور بارشیں بھی رکوا دی۔ اب اگر وہ نہیں نکلتا تو بارش نہیں برس سکی۔ دونوں راستے مشکل ہیں، میں یہاں رک جاؤں بارش نہیں آئے گی، چلا جاؤں بارش تو آئے گی، مجھے لوگ ذلیل کریں گے۔ اب اللہ کے سامنے متوجہ ہو گیا اور کہا 40 سال سے اللہ تو میرے گناہ برداشت کر رہا ہے، اور تو نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، آج اللہ میں رسوا ہو رہا ہوں، تیری ذات کے سوا مجھے آج کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر میرے اللہ نے ایک دم سے بارش برسائی اور بندہ انہیں کے اندر موجود تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابھی تک تو نکلا ہی کوئی نہیں ہے اور بارشیں برس گئی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی، آج صرف اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، آج اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ بھائی یہ بڑی باریک بات ہے، یہ جو معرفت والے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے اولیاء، جن کے ہاتھ پہ ہم آپ کو کہتے ہیں بیعت کرو، ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کر کے آئے تو ماں ہار لے کے کھڑی تھی اور اونٹ پہ بٹھا کے آپ کو لایا گیا، اور بڑے اعزاز سے۔ کسی نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تمہارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ پیچھے سے شفیق بلخی گزر رہے ہیں تو اپنے جوتے اترے ہوئے ننگے پاؤں دوڑے اور ان کی طرف بھاگے۔ کسی نے کہا بھائی تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، اتنے بڑے عالم دین ہو، تم ایک سادے سے ملنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ملنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کے بارے میں پڑھا ہے، ابھی اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ابھی پہچانا نہیں ہے۔ مگر شفیق بلخی وہ آدمی ہے جو رب کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ میں آج اس کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتے ہیں؟ اپنے اللہ سے رکھتے ہیں۔ آج اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارشیں رک گئی تھی، آج اس کی توجہ ہوئی، اللہ کو پکارا، آج اسی کی وجہ سے اللہ نے بارشیں برسا دی ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ کو بدنام کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔
اس نے ایک مشہور زانیہ لڑکی کو بلایا اور اس کو ہزاروں درہم دیے اور درہم دے کر کہا کہ تیرا ایک کام ہے کہ تو نے موسیٰ کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ تجھ سے غلط کاری کر چکے ہیں اور تم نے زنا کی تہمت لگانی ہے ایک پیغمبر کے اوپر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ایلچی بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب سے دعوت دی اور کہا کہ جی آپ نے آنا ہے، ہمارے ہاں آپ نے تقریر کرنی ہے۔ بڑا تخت بچھایا، حضرت موسیٰ تشریف لائے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تورات کی تعریف کر رہے تھے، دین کے احکامات بتا رہے تھے، مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے آپ کی طرف متوجہ تھے، ہر بندہ آپ کے قریب تھا، آپ کی بزرگی روحانیت کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کی عزت کے میدان سج گئے۔ اور یاد رکھنا، جب عزت اوپر کی بنیاد پہ جاتی ہے تو عزت کو مزید نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں 100 بندہ ہماری عزت کر رہا ہے تو 1000 کرے، وہ کر رہا ہے تو لاکھ کرے، وہ کر رہا ہے تو کروڑ کرے، یہ سارے کے سارے۔ مگر عزت کو بناؤ، اللہ اس کو چمکاتے ہیں، جب چمک آ جائے تو پھر اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خوبصورت انداز سے بیان ہو رہا ہے۔ ایک دم سے ایک فاحشہ لڑکی اٹھی، کہتی موسیٰ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑے دیندار بڑھ رہے ہو، بڑے یہ ہو، بڑے وہ ہو، بڑے فلاں ہو، تم تو ایسے ہو، تم نے تو میرے ساتھ غلط کاری کی ہوئی ہے۔ اب سارا مجمع، سارے لوگ، سارے معتقل آپ کے ہیں، اب دیکھو میرا اللہ کیسے بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا اچھا بتا، جو تو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں جلال تھا، آپ نے ملک الموت کو بھی تھپڑ مارا تھا حدیث میں، تو جلال تھا آپ کی آنکھوں میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے اوپر ایک الزام لگاتی تھی اور وہ کہتی تھی آپ کو فتق کی بیماری ہے۔ فتق کہتے ہیں مثانے میں ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کو مردانہ صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہر بندہ کہتا تھا اور جی موسیٰ کو فتق کی بیماری ہے، فتق کی بیماری ہے، فتق کی بیماری ہے۔ اللہ نے آپ کا یہ جو منظر تھا امت کے سامنے جب کھولنا چاہا تو آپ نہا رہے تھے اور کپڑے آپ نے اتار کے باہر پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، آپ کی قمیض لے کے بھاگ گیا۔ اب آپ جوش جذبے میں تھے تو آپ بھی ایسے ہی اس کے پیچھے دوڑے۔ جب دوڑے تو قوم نے سارے نے دیکھ لیا کہ آپ ننگی حالت میں تھے اور قمیض تو لے کے آپ کی وہ بھاگ گیا تھا۔ تو قوم سمجھ گئی کہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ان کے سارے اعضاء کیا ہیں، برابر ہیں، اور یہ جو ہم الزام دیتے ہیں یہ کیا ہے، غلط ہے۔ پھر آپ نے پتھر کو مارا، ایک لمبی تفصیلات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی جس چیز پہ حرف آ رہا تھا اس چیز کو بچانے کے لیے آپ کا یہ واقعہ بھی کروایا۔ اب جب عورت نے آپ کا جلال دیکھا، اور ایمان والے پہ تہمت لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی ہے تو 40 دن آپ کو بخار نہیں اترا۔ یہ بخار کسی سردی کا نہیں تھا، برف والے پانی کا نہیں تھا، کسی ٹھنڈی چیز کا نہیں تھا، کھٹی چیز کا نہیں تھا۔ اپنی عزت کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس بندے کی نیند کیسے حرام ہو جاتی ہے۔ حضور آتے تھے، عائشہ کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، بس کوئی پوچھ نہیں، کوئی زیادہ بات نہیں۔ اب یہ صدمے میں 40 دن تک آپ کو بخار رہا ہے۔ پھر میرے اللہ نے جس وقت قرآن اتار کے آپ کی صفائی پیش کی ہے تو آپ کی والدہ ام رومان کہنے لگی جاؤ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی میں نے تو حضور کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرنا، میں نے تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حضور کا شکر تو تب ادا کرتی کہ جب آپ پہلے دن سے مجھے کہتے عائشہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن آپ بہرحال خاموش تھے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ تہمت لگ گئی، عورت سامنے آئی، آپ نے اس کو بلایا، قریب کیا اور قریب کر کر کہا اچھا یہ بتا سچ کہہ رہی ہے تو؟ اب جلال تھا، روحانیت تھی اور اللہ کی محبت تھی۔ کہنے لگے نہیں میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ تو جتنی بے عزتی کرنے کی قارون نے کوشش کی تھی اتنا وہ ذلیل ہوا اور آپ کی عزت کو ڈبل چمکا دیا گیا۔ تو عزت وہ ہوتی ہے جو آپ کی اللہ بناتا ہے، اور عزت وہ ہوتی ہے جو آپ کی اللہ چمکاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ میں اپنی عزت کے حق پر اپنی محنت کر چکا ہوں، میری محنت کے میدان میں میری عزتیں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی عزت کو گرا بھی سکتے ہیں، آپ کی عزت کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے، میرے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، اللہ اس کو دھنسائیے۔ تھوڑا سا وہ اندر دھنسا اور دھنس کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ نے کہا نہیں، پھر بد دعا ہوئی اور دھنسا، پھر بد دعا ہوئی اور دھنسا، یہاں تک کہ پورا دھنس گیا، آنسو نکلنے لگے، کپ کپیاں طاری ہو گئی۔ موسیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لیکن نہیں معاف کیا، اللہ نے دھنسا دیا۔ لیکن بعد میں وہی آئی، اے موسیٰ تجھے اتنی بار وہ کہتا رہا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، 70 بار تجھے اس نے کہا ہے، مجھے ایک مرتبہ بھی وہ کہہ دیتا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کو فوراً معاف کر دیتا۔ تو میرے بھائی آج اللہ کو کون پکارتا ہے؟ نہیں پکارتے۔ دربار کے دنیا سے گئے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی سو رہے ہیں، ان کو لوگ پکارتے ہیں، ان پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور اپنے گریبان میں جہاں کوئی اپنی بیویوں کے ہاں جاؤ یا اپنی عورتوں کے ہاں جاؤ یا اپنے خاندانی معاشرے میں جاؤ کہ رکاوٹ جب سب سے بڑی آ جائے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کے خاندان سے کسی عورت کی کال آئے گی، بھائی آپ بہت پریشان ہیں، سنا ہے میں نے۔ ہاں وہی پریشان ہو، چلے آئیں فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے مسجدوں میں گیا، قرآن پڑھا، علماء سے دعائیں کروائی، مفتیوں سے دعائیں کروائی، اللہ کے ولیوں سے بہت کچھ مانگا ہے، در بدر پہ جا چکا ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ نہیں بھائی وہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جائیں اور کام نہ ہو۔ اب یہ پیر صاحب کی اس بیٹھک پہ گیا اور بیگ باندھ کے گیا، اور کیا سوچ کر گیا کہ یہاں سے میرا کام ہر صورت میں ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مشرک آدمی ہے، یاد رکھ، شرک خفی ہے یہ۔ اور سجدہ یہاں کوئی کرے نہ کرے، قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا اس کو آتا ہے۔ مسجد میں خوشبو کی دھونی نہیں دے سکتا، لیکن قبروں میں ہر کے گلاب کی شیشیاں چھڑک رہا ہوتا ہے۔ مسجد کو مزین نہیں کر سکتا، لیکن قبروں پہ جا کے کیا لگا رہا ہوتا ہے؟ پتھر لگا رہا ہوتا ہے۔ مسجد کے پتھر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کئی مسجدیں ایسی ہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دیواریں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، اگر کوئی قبر بنی ہے اس پہ سنگ مرمر بھی لگوا رہا ہے، بلب بھی لگوا رہا ہے، تختیاں بھی لگوا رہا ہے، کئی لوگ کمرے بنا رہے ہیں، کئی لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کئی لوگ پورا دربار بنا رہے ہیں، کئی لوگ وہاں بیٹھک بنا رہے ہیں۔ خدا کے بندو، جو مر گئے ہیں تم ان کی آسائشیں کر رہے ہو، اور جو زندہ ہیں ان کو سوال پہ جواب نہیں دیتے، جو مر چکے ہیں ان کے گلے بھر رہے ہو، جو زندہ ہیں ان کو روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتے، جو مر چکے ہیں ان کے نام پر تم بکرے قربان کر رہے ہو، اور جو زندہ ہیں ان کو تم چاول کی ایک پلیٹ نہیں دیتے، جو مر چکے ہیں ان کے نام پر تمہارا پورا خاندان قربان ہو رہا ہے، بسوں کی بسیں بھری ہوئی جا رہی ہیں، کیا میلے پہ جا رہے ہیں، اور مسجدوں میں وہی بندے آتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ان میں سے ایک آ جائے۔ تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ سے مذاق ہے، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرے گا، اور اللہ کے مذاق کا مطلب ہے اللہ تمہیں اس کی سزا عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک اللہ کو دل میں بسانے کا مہینہ ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت کا مہینہ ہے، اللہ سے قرب کا مہینہ ہے۔ اور گناہگار کتنا بھی ہو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کہتے غفرت لک ولا ابالی، آجا میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، معافی مانگو، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، استغفر اللہ کے استغفار کے الفاظ پڑھو، 100 مرتبہ روزانہ پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تیسرا کلمہ اور ایک درود شریف، 3 تسبیحاں اپنی زندگی کے معمول بنا لو۔ اگر 100 نہیں پڑھ سکتے 50 پڑھ لیا کرو، 50 نہیں پڑھ سکتے 25 پڑھ لو، وہ نہیں تو 10 بار پڑھ لو، نہیں تو 3 بار پڑھ لو، نہیں تو کم از کم ایک بار تیسرا کلمہ، ایک بار درود شریف، ایک بار استغفار پڑھ لو۔ صبح تیسرا کلمہ پڑھو، دوپہر کے اندر شام کے عصر کے نماز میں استغفار کر لو، اور رات کو درود شریف پڑھ کے یہ اپنی زندگی کا معمول بنایا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل و سمجھ کی اور رمضان میں اپنے اندر اللہ کی محبت کو رچانے کی، بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہ بیماروں کا شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضے اللہ دور فرما دے. رمضان المبارک کے مغفرت کے عشرہ میں اللہ ہر ایک گنہگار کو اپنے دربار میں آ کے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، بچیوں کو نیک بنا. جس کی بیٹی اور بیٹا جوان ہے اللہ ان کو نیک رشتے نصیب فرما. حضور پاک کے حرم مبارک کی زیارت نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. کرونا کی بیماریاں اور کرونا کے اوپر جو شور شرابے ہیں اور دنیا کے اندر ہماری مسجدوں کو دوبارہ سے ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایس او پیز کے لیے سب سے فرنٹ لائن پر ہماری مسجدیں اور مدرسے دوبارہ سے آ رہے ہیں. اللہ یہ تیرے گھر ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. اللہ تو نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اب ہمیں نکالنا مت. یا اللہ جو تیرے گھر میں آئے ہیں، تراویحوں میں آئے ہیں، اللہ ان کو یہیں رکھنا. اللہ ان کی آبادی مسجد سے کرنا. اللہ ان کو کسی ایس او پیز کے تحت مسجد سے باہر نہ نکالنا. یہ قیمتی لمحات ہیں، اسی میں لیلۃ القدر آنے والی ہے، اسی میں تاخراتیں آنے والی ہیں، اسی مہینے میں اعتکاف آنے والا ہے. اللہ آبادی فرما دے، مسجدوں کی آبادی فرما دے، اور اس بیماری کو دور فرما دے. اور ایس او پیز ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری نماز نہ جائے، قرآن نہ جائے، ذکر نہ جائے، استغفار نہ جائے، توبہ نہ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. جہاں جہاں کرونا ہے اور جہاں جہاں مریض ہیں اور جہاں جہاں زیادہ مشکلات ہیں، ہمسایہ ملک ہے ہمارا انڈیا، وہاں بھی جتنے بیمار حضرات ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اور پوری دنیا میں جہاں بیمار ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، اللہ ان سب کو صحت کلی نصیب فرما. اللہ جب تک دنیا میں رہیں سب ایمان پہ رہیں، ہدایت پہ رہیں، صراط مستقیم پہ رہیں. اللہ جب دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.